بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر میاں نوشاد علی کا کاخیل ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے بچوں کی ایک پیدائشی بیماری جو کہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ ہے انڈیسینڈڈ ٹیسٹس، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خصیے ہیں یا انڈے ہیں بچے کی، یہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے اور وہ پیٹ کے اندر رہ گئے ہیں۔ جب بچہ ماں کے رحم میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ انڈے بچے کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بالکل گردوں کے نیچے، اور جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے تو یہ انڈے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور پیدائش سے کچھ روز پہلے یہ اپنے نیچے تیلے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جب بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کا پورا معائنہ ہو، اور خاص کر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے خصیے اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھے ہسپتالوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہو تو اس کے لیے بچوں کے اسپیشلسٹ کا پہلے سے بندوبست کیا ہوتا ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں، تو بالکل اس کا پورا معائنہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پیدائشی نقص تو نہیں ہے۔ پورے جسم دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو کہ رحم کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک بیماری جو ہے یہ خصیے کا نیچے نہ آنا ہے۔ تو اب اس کے کون سے چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں انڈے نیچے نہیں آئے کہ ایک نیچے نہیں آئے۔ اگر دونوں نہ ہوں تو یہ تھوڑا سا پرابلم بن سکتا ہے، کیونکہ خصیے کا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ دونوں بھی اوپر مطلب کہ رہ جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے دو اقسام ہیں۔ ایک کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹس کہتے ہیں، جو کہ ٹیسٹس موجود ہے لیکن اپنا جگہ پہ نہیں ہے، کہیں اور ہے۔ دوسرا جو ہے این آرکیا ہے۔ این آرکیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، تو وہ بہت مصیبت پڑ سکتی ہے اگر دونوں نہ ہو۔ اگر ایک ہو ایک نہ ہو تو پھر بھی خیر ہے، کیونکہ بچوں کی مطلب پیدائش کے لیے ایک ہی خصیہ کافی ہوتا ہے، جو سپم بناتا ہے، اور جو میل کریکٹرسٹک ہے، جو مرد کے لیے مطلب کہ اس کے جو بال ہیں، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو میل شیپ ہے، مردوں کا جو اعضاء ہے، عضلات ہیں، یہ سب جو ہے داڑھی مونچھے، یہ سب ہارمون کی وجہ سے ہوتے۔ اگر ہارمون نہ ہو جسم پہ تو بچہ مطلب کہ یہ ڈیولپ نہیں کر سکے گا، اور وہ مطلب کہ اس کو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا ٹائپ شکل ہوگی اس کی۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات اس کی بیسیکلی ہارمون امبیلنس ہے۔ یہ انڈے کی پیدائش کے لیے، انڈے کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہو، اور اس کے جو ہارمون ہوتے ہیں اور وہ موجود ہوں۔ اگر یہ اس میں کوئی فرق ہو تو انڈا پورا ڈیولپ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اوپر ہی رہ جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جینیٹک فیکٹر ہو، کوئی خاندانی موروثی کوئی پرابلم ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اگر کوئی ایسی خراب دوائیاں، مضر صحت دوائیاں جو ہے ماں حمل کے دوران وہ لے لے، یا کوئی ایسی ایکسپوجر ہو کیمیکل کو، خاص کر یہ جو پیسٹیسائڈز ہیں، جو کہ زراعتی دوائیاں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی میڈیکل دوائیاں بھی ہیں جو کہ بچوں کو نقصان دے سکتی ہیں۔ تو یہ
انڈے صحیح طور پہ ڈیولپ نہیں ہوتے اور نیچے نہیں آتے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی انڈا تو نہیں اپنی جگہ پہ آیا ہے، تو کچھ ہفتے انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ادھر ادھر کہیں موجود ہوتے ہیں اور چند ہفتوں میں یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ آئے تو پھر اس کے لیے معائنے کرنے چاہیے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اکثر حالات میں یہ تھوڑے سی اوپر یہ موجود ہوتے ہیں اور آپ انگلی سے بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر اس کے لیے ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کے لیے ایک تو آپ نے کچھ ہارمون ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا۔ اگر یہ نزدیک ہو تو الٹرا ساؤنڈ اچھی چیز ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں انڈے اوپر ہے کہ ایک انڈا اوپر ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اگر یہ دونوں اوپر ہو اور الٹرا ساؤنڈ سے بھی نظر نہ آتے ہوں تو پھر اس کے لیے ایم آر آئی کرنا پڑتی ہے۔ ایم آر آئی اندر پیٹ کے اندر بھی اگر یہ خصیے موجود ہوں تو وہ پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایم آر آئی سے بھی یہ نظر نہیں آتے، تو اس کے لیے پھر تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر لیپروسکوپی، اس کے لیے پیٹ کے اندر بیہوشی دے کے ایک کیمرہ ڈالتے ہیں اور اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ انڈا اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ کو یہ مل جائے تو پھر اس کو ضرور نیچے لانا پڑتا ہے۔ کیوں لانا پڑتا ہے؟ لانا اس لیے پڑتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ خصیہ اپنی جگہ پہ موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہ نیچے جب آتا ہے تو یہ تقریباً 1 سے 2 ڈگری جسم کے اپنے درجہ حرارت سے کم ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ سپرم بناتا ہے اور سپرم جو ہے یہ زندہ چیز ہے، یہ گرمی سے خراب ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ انڈا اپنی جگہ پہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اوپر رہے اور اس میں کوئی بیماری پیدا ہو تو اس کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ نیچے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے یا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ انڈا اوپر ہو تو اس میں کینسر پیدا ہونے کا خدشہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ کینسر ہو تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو بالکل صحیح پتہ ہو، کیونکہ اس کا جو آپریشن ہوتا ہے تو یہ 2 سال سے پہلے کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں 2 سال تک یہ اوپر رہے تو اس میں خرابی کے بہت امکانات ہیں۔ اگر یہ انڈے باہر ہوں پیٹ سے اور چھوٹے ہوں تو ایسے ہارمون ہے کہ اگر آپ اس کو بچے کو انجیکشن لگا دیں تو ان ہارمون کی وجہ سے یہ تھوڑے سے بڑے ہو کے وزن کی وجہ سے یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کو ہیومن کورینک گونیڈوٹرافن کہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ضروری ہے کہ اسپیشلسٹ آپ کو ایڈوائز کر دے۔ خود یا جی پی وغیرہ یا عام لوگ اس کو کبھی بھی استعمال نہ کریں، ضروری ہے کہ ایک اسپیشلسٹ نے آپ کو ایڈوائز کیے ہو۔ اگر اس سے انڈے نیچے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے اور بچہ آپریشن سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر یہ کام نہ کرے تو 2 سال کے اندر 2 سال سے پہلے یہ آپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک تو بچے کو سائیکولوجیکل پرابلم بھی نہیں ہوتی، اس کی سوچ سمجھ نہیں ہوتی تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو بڑا وجہ ہے
کہ اس کے بعد یہ انڈے اندر ہوں. اگر آپ اس کو نیچے لے بھی آئیں تو پھر یہ کام نہیں کرتے, اپنا سپرم پیدا نہیں کرتے. ہارمون پھر بھی پیدا کریں گے, اس کی جو مردوں کی خصوصیات ہیں وہ سب ٹھیک ہوں گے, اس میں مردانہ کمزوری بھی نہیں ہوگی, سب چیزیں ٹھیک ہوں گی, لیکن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو اگر دونوں اوپر ہوں اور پیٹ کے اندر ہو تو لیپروسکوپک سرجری سے یہ آ سکتے ہیں. کبھی کبھی وہ ایک سٹیج میں کرتے ہیں, کبھی 2 سٹیج میں کرتے ہیں. تو جو بھی ڈاکٹر آپ کو اسپیشلسٹ ہو, اس کے ماہر جو یہ کر سکتے ہوں, ہر کوئی لیپروسکوپی نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے آپ کو وہ پورے کا پورا بتا دے گا کہ ایک طرف مطلب کہ بعض لوگ دونوں اکٹھے نہیں کرتے کہ خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی ہو تو دونوں انڈے خراب نہ ہو جائے. تو کبھی ایک سٹیج میں بھی کر لیتے ہیں, کبھی 2 سٹیج میں بھی کر لیتے ہیں. اگر یہ پیٹ کے باہر ہوں تو آپریشن آسان بھی رہتا ہے اور کوئک بھی ہو سکتا ہے, اس میں خطرہ کم ہوتا ہے, تو دونوں کو اکٹھی بھی ایک ہی آپریشن میں نیچے لا سکتے ہیں. تو جب یہ نیچے لے آئیں تو اس کے لیے پھر آپ نے فالو اپ بہت ضروری ہے کہ آپ جس ڈاکٹر نے بھی آپریشن کیا ہو یا نزدیک کوئی بھی اسپیشلسٹ ہو تو اس کے پاس جا کے اس کا دوبارہ چیک اپ کرنا چاہیے, تاکہ اگر اس میں کوئی نقصان ہو یا کوئی اور بیماری پیدا نہ ہو, کوئی انفیکشن نہ ہو, کوئی خون نہ جم گیا ہو, تو یہ اس کے لیے پھر جانا پڑتا ہے. جب یہ سب چیزیں ٹھیک ہو تو پھر بھی اس کے لیے بعد میں آپ نے یہ ٹیسٹ کرانے ہوں گے, اس کے ہارمون انالیسس بھی کرنا ہوں گے اور اس میں سپرم بھی دیکھنا ہوں گے شادی سے پہلے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ لگانا چاہیے کہ اس مریض کے سپرمز ٹھیک ہے اور اس کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت میں کوئی نقص تو نہیں آیا ہے. اگر نہیں آیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آیا ہے تو پھر آپ نے سوچ سمجھ کے شادی کرنی ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بانجھ پن ہو اور پھر آپ کے لیے مطلب ہے کہ سوشل پرابلم نہ بن جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی جو ہے, اگر اس میں کوئی ہارمونل پرابلم ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی اگر کوئی دونوں انڈے بھی نہ ہوں اور اس میں اور بھی کوئی ایسے نقصانات ہوں تو کبھی کبھی بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے اعضاء موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سپر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تاکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ بچہ مرد کی شکل کا ہونا چاہیے کہ اس کو عورت بننا چاہیے. یہ ایک بہت سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی شکل لڑکوں جیسی ہوتی ہے لیکن اس میں لڑکوں کی خصوصیات نہیں ہو سکتے, اور یہ پھر ساری زندگی جو ہے ایک خراب اور بری زندگی گزارے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ نے صحیح ٹیسٹ کرنا ہوں گے. اس کو ڈس آرڈر آف سیکشول ڈیولپمنٹ یا DSD کہتے ہیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ کو ڈاکٹر خود بتائے گا کہ اس کا علاج کس طرح ہونا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ اس بیماری کے بارے میں جو ضروری چیزیں ہیں اس کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور اپنے بچوں کی جو نوزائیدہ ہوں اس کا پورا معائنہ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے, کامنٹ بھی کیجئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے, تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو بیماریوں کے متعلق آگاہی ہے اس کے متعلق آپ جان سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں. والسلام.